ماحول کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اور یہ جو جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں ان میں بھی عام آدمی کا رول وہی ہوگا. ہاں، تعاون علی البر، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. اس میں بھی دیکھیے کیا صورت ہوگی کہ مثال کے طور پر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، کوئی محلے کے لوگوں نے طے کیا جی ہم مسجد بنائیں گے، تو اب مسجد بنانے کے عمل میں کچھ پیسوں کے ساتھ شریک ہوں گے، کچھ محنت مزدوری کرنے کے لیے آ جائیں گے، کچھ سامان میسر کر دیں گے، کچھ لوگوں کو مسجد کے کام کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں گے. تو ہر نیکی کے کام میں لوگ اپنی صلاحیتوں، ان کو حاصل موقع اور وقت کے لحاظ سے شریک ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو دین کے فروغ کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی لوگوں، ہر آدمی کو مبلغ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، یہ بالکل صحیح. توازن خراب ہو جاتا اور ہے. ساری اگر گھروں سے نکل پڑیں گے بتانے کے لیے تو پیچھے بتانے والا کون رہ جائے گا؟ جی بالکل. اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کو کسی کام میں لگا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو عالم دین ہے وہ عالم دین کے طور پر دین کی خدمت کا کام کرے، اپنی صلاحیت اور استعداد اور اس کے مطابق جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے. اسی طرح عام آدمی اگر وہ پیسوں سے شریک ہو سکتا ہے، اگر وہ جد و جہد میں شریک ہو سکتا ہے تو وہ ضرور شریک ہو، اس کو ہونا چاہیے. لیکن آپ ایک لیبل لگا دیں کہ جی آؤ تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں، اور کسی کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور دین کی حکمت کیا ہے. طالب صاحب یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ بھی تو اجازت نہیں ہے نا کہ ہم مبلغ تو ہیں، ہمیں آتا تو بہت کچھ ہے، مگر ہم اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے قصبے کو چھوڑ کے 7ویں محلے چلے جائیں کہ وہاں جا کے بیان کرتے ہیں. میں لاہور سے اٹھوں کراچی چلا جاؤں تو لاہور والوں کو بتانے پھر کراچی والے آئیں گے. تو سب سے پہلے میرے کلوزر، میرے فیملی والے، پھر میرے برادری والے، پھر میرے فرینڈز، اس طرح حلقہ آگے بڑھتا ہے نا. ہم گھر والوں کو چھوڑ کے اور اپنے قریبوں سب کو چھوڑ کے ہمیں باہر بھاگنے کی اجازت تو نہیں ہے. بالکل قریب. اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد دعوت کا سب سے پہلا مخاطب تو ہمارا قریبی ماحول ہے. اس کے بعد اس لیے کہ ان کا حق آپ پہ پہلے، اگر آپ کچھ سیکھ گئے ہیں تو آپ نے پہلے قریب والوں کو سکھانا ہے نا. بالکل ٹھیک. اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں آپ کام کریں. اور میرا اصل سٹریس یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک تحریک کے طور پر چلانے کی بجائے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے. لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر دوسری پوزیشن پر لے جانا یہ دین کی مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب دین سے ناواقف لوگ، جس طرح وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، اسی طرح جب نیم ملا وجود میں آ جاتے ہیں یا دین کا علم جانے بغیر دین کی تبلیغ کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے. طالب صاحب میرا خیال یہی لوگ ہیں کہ جو جن کے وجود سے بدعت وجود میں آتی ہیں، اس لیے کہ وہ سنانے والے بن گئے اور سامنے مجمع جمع ہے، آتا تو کچھ ہے نہیں، پھر کچھ ایڈ سبٹریکٹ کریں گے نا محفل کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے، کچھ اپنی بیچ میں ڈالیں گے، کچھ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، نئے نئے نقطے پیدا کرنے کے لیے. تو بہت خطرناک. اور دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، دین کے علم نہیں، اور لوگ امپریس بھی ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے بھی لگ جائیں گے. جس کو کچھ نہیں پتا اگر آنے والوں میں سے تو وہ کہے گا کہ حق ہے. کسی نے پیچھے جا کے تحقیق تو قرآن پاک سے کرنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو سمجھیں، اپنی اہلیت کو سمجھیں، اور دین کا علم حاصل کیے بغیر دین کے داعی نہ بنیں. اور جو آپ کی حالت ہے، جس استعداد کے آپ ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو اختیار کریں. قرآن مجید نے، نقطے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر آدمی تواسب لا کر تواسب صبر کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماحول میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے گھر میں آپ سچائی کے، حق کے علمبردار بن کر جئیں. آپ لوگوں کو جو مسلمہ دین ہے، مانی ہوئی باتیں ہیں، ان کو یاد دلانے والے بن کر جئیں. خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل پر ابھاریں، اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں ان کو ثابت قدمی کی تلقین کریں. اور اسی طرح قرآن مجید نے لوگوں سے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو آگے بڑھ کر، انہی لوگوں کو جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ آگے بڑھیں اور دین کے عالم بنیں. اور پھر وہ دین کو بیان کرنے والے، دین کی شرح کرنے والے، دین کے مقاصد کو واضح کرنے والے، لوگوں تک دین کا ابلاغ کرنے والے بن کر اپنا کردار ادا کریں. طالب صاحب آپ کو پھر سٹریس کر کے تو لوگوں کو، بچوں کو دین میں نہیں ڈالنا چاہیے نا. ایک آپ کا بچہ انسسٹنٹ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مدرسہ جوائن کرنا ہے. ٹیمپرامنٹ بھی تو ہوتا ہے نا, چیز کو پک کرنے کا اور چیز کو آگے لے کے جانے کا. ایک تو یہ بات ہے کہ سٹریس کر کے اس طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ میں نے تمہیں مبلغ ہی بنانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں اکثر اوقات آخری عشرے میں اسپیشلی لوگ آ کے دروازوں پہ نوک کرتے ہیں کہ جی ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ چلیں. آپ گھر چھوڑ کے ساتھ چلیں دوسرے شہروں میں. دیکھیں وہ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ دیکھیں عام آدمی کا دائرہ کار کیا ہے, اس کو کیا کام کرنا ہے. نہیں, ہم تو نہیں جانتے نا کہ وہ عالم دین ہے کہ نہیں. اگر آپ عالم دین بھی ہیں تو آپ گھر گھر دروازے نوک کر کے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں ساتھ. نہیں, کس کام کے لیے جانا ہے؟ عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ کہے جی میں دین سکھاتا ہوں, لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں. اس کا کام تو یہ ہے. وہ کہیں تقریر کرنے جا رہا ہے, لوگوں کو دین بتانے جا رہا ہے, تو وہ جا کے بتائیں. اس کا کام ہے لوگوں کو دین بتانا. ہاں, جہاں آپ نوک کر رہے ہیں وہاں آپ سارے گھروں کو اکٹھا کریں, وہیں بیٹھ کے بتائیں. گھر بدر کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ کے بتا دیں. یہاں میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال اٹھایا کہ جی اپنے بچوں کو آپ مجبور کریں کہ تم عالم دین بنو. ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے, یہ تو ایک بات ہے. عالم دین بنانا یہ ایک اور چیز ہے. اس کا دین سکھانا تو جتنا ریکوائرڈ ہم پہ فرض ہے, ارکان دین بتانا, صحیح طریقے سے ان کو فالو کرنا, قرآن سکھانا, اس کو دین کی تعلیمات سے واقف زندگی میں اس کو لانا, اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس کی تربیت کرنا, یہ تو فرض ہے. اور پھر بالغ ہونے کے بعد اس کا ٹیمپرامنٹ پتہ لگ جائے گا وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. اب رہ گیا بات کہ عالم دین بنے. ہاں جی. اب رہ گئی بات کہ وہ مبلغ بنے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ دین کو سکھانے والا استاد بن جائے. اس کا تعلق تو صلاحیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی اس کو صلاحیت دی ہے, جس طرح کا ذوق دیا ہے, اس دنیا میں جہاں تبلیغ کرنے والے چاہیے وہاں ڈاکٹر بھی چاہیے, وہاں انجینئر بھی چاہیے, وہاں تاجر بھی چاہیے, ہر طرح کے لوگ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں, مختلف صلاحیتیں دے کر لوگوں کو پیدا کی ہے. یہاں کوئی جبر نہیں ہے, اسی لیے اس کو فرض بھی نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. دیکھیں نا, فرض وہ چیزیں کی گئی ہیں جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے. یہ جو چیزیں ہیں جو صلاحیت کے ساتھ, حالات کے ساتھ مشروط ہیں, ان کا فیصلہ حالات اور صلاحیت کے مطابق ہی ہوگا. اب سیاستدان سارے تو نہیں بن سکتے, تو کیا ہم مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ سیاستدان بنے؟ نہیں. حالانکہ یہ بہت خدمت کا کام ہے, بڑا اعلیٰ کام ہے. اگر انسان با کردار سیاستدان ہو تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. ابو بکر و عمر کیا ہے؟ حکمران ہے نا, لیکن اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کردار دیا تھا جس کے بعد انہوں نے وہ خدمت اپنے معاشرے کی. بین ہی عالم بننا, مبلغ بننا بھی صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے, آپ کے حالات کے ساتھ مشروط ہے. اس کی روشنی ہی میں آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ حکمران بنیں, آپ سیاستدان بنیں, آپ تاجر بنیں, آپ انجینئر بنیں, آپ ڈاکٹر بنیں. بنیادی دین اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ضروری دین کی تعلیم ہر مسلمان کو حاصل کرنی ہے. ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ تمہارے دین کے تقاضے تم سے کیا ہیں, تمہارے فرائض کیا ہیں, تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, اللہ کا حق کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, بدعت کیا ہے, تمہارا اپنا. یہ ساری چیز ہم اس کو لازماً سکھائیں گے. قرآن, اب میں تو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل عربی سیکھنے اور سکھانے تک لے کے جانا چاہیے. ہمارے بچوں میں استعداد ہوتی ہے, وہ اس کو اتنی عربی زبان سکھا دی جائے کہ وہ قرآن براہ راست پڑھ سکے. تو یہ سارا کام ہمیں کرنا چاہیے. عالم بننا ایک اور کام ہے اور دین سیکھنا ایک اور کام ہے. عالم بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعداد اور صلاحیت, دین سیکھنا تو ہم پہ فرض ہے, وہ سب پہ فرض ہے. اس کو دونوں کو ملانا نہیں چاہیے, مکس نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے تبلیغ کی, تو اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ بھئی عام آدمی کی ذمہ داری اور ہے اور عالم دین بننے کے بعد کی ذمہ داری اور ہے. اس کے ساتھ بھی عالم دین کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ مصنف بھی ہو سکتا ہے, وہ استاد بھی ہو سکتا ہے, وہ مبلغ بھی ہو سکتا ہے, وہ تربیت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. طالب صاحب, جب آپ ایک پروفیشن جوائن کر لیتے ہیں, کیا ایک ڈاکٹر مبلغ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اپنا کورس کمپلیٹ کر کے پروفیشن بھی ساتھ کرتے ہیں اور تبلیغ بھی ساتھ کرتے ہیں, ساتھ کے ساتھ دونوں تعلیمیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہاں مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر آپ کسی کو مبلغ بننے کی طرف ماں باپ بچے کو دھکیل نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس طرف جانا چاہتا ہے اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے, بلکہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تم دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہو. آپ ایک پروفیشن بھی لے کے چل سکتے ہو, آپ بتانے والے بھی بن سکتے ہو, بلکہ یہاں آپ دوہرے ہیلپ فل ہو سکتے ہو کہ آپ ایک گروپ کا حصہ ہو, آپ لیڈر ہو, آپ بتانے والے بھی ہو, تبلیغ کرنے والے بھی ہو, آپ میڈیکلی بھی ہیلپ کر رہے ہو. اصل میں بنیادی بات اس میں کیا ہے کہ فرد خود جب وہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا نقشہ خود بناتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تو وہ فیصلہ کر لے. ایک حد تک سٹریس کرنا چاہیے, اس کے بعد اس کو کہنا چاہیے کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو, اس لیے کہ وہ اپنا ٹیمپرامنٹ جان چکا ہوتا ہے. والدین مشورہ دے سکتے ہیں. ہاں جی,
مسلط نہیں کر سکتے، مسلط نہیں کر سکتے، جی۔ ان کو مشورہ دینا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اندر اس کام کی اہلیت ہے تو وہ بتا دیں اپنی رائے. اب بچے کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہو کہ آپ کو کس چیز کی اہلیت ہے. طالب صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے مگر یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے